بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے رمضان بھی اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ لیلۃ القدر کی مبارک طاق راتوں کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں 5 راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، جس میں سے ایک رات گزر چکی ہے اور آج سیکنڈ رات میں جاگ کر عبادت کرنا ہے۔ لیلۃ القدر اتنی پاورفل رات ہے، ہم شب قدر کو پا لیں تو پھر ہماری آخرت تو ایسے ہی بن گئی، کیونکہ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور 1000 مہینے کا مطلب لگ بھگ 83 ایئرس یعنی 83 سال کے برابر ہوگا۔ 83 سال تو ایک انسان کی زندگی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال کے برابر ہے، تو 83 سال میں اتنے سارے گناہ بھی نہیں ہوں گے، کچھ اس میں نیکیاں بھی ہوں گی، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی نیکی اور گناہوں کو تولیں گے تو ضرور ہی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ ہم لوگ جنت کے حقدار ہو جائیں گے، ہم لوگ کو اللہ پاک جنت الفردوس عطا کریں گے۔ چلیے جانتے ہیں کہ ہمیں شب قدر کی رات کیسے عبادت کرنی ہے، کیا طریقہ ہے اور کون سی نمازیں پڑھنی ہیں۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری نمازیں اویلیبل ہیں کہ من گڑنت ہوتی ہیں، اور کتنے وظیفے ہیں کہ اس رات کی یہ نماز، سیکنڈ رات کی یہ نماز، یہ وظیفہ کر لو، وہ وظیفہ کر لو۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی اسپیشل نماز نہیں ہے، کیونکہ علماء اکرام بتاتے ہیں کہ حدیث سے کوئی بھی ایسی اسپیشل نماز ثابت نہیں ہے جو ہمارے نبی نے پڑھی ہو یا صحابہ اکرام نے پڑھی ہو، اور ہم لوگ انہی من گڑنت نمازوں کو سنت سمجھ کر پڑھتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے اور اس سے گناہ گار بھی بن سکتے ہیں۔ ہمیں اس رات نمازیں پڑھنی ہیں، جیسے کہ ہم صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمارے نبی نے صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھی ہے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے، آپ کا جس چیز میں زیادہ دل لگے آپ وہی عبادت کریے، جیسے کہ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس رات قرآن مجید کی خاص کر تلاوت کرنی ہے، کیونکہ شب قدر اور قرآن مجید کا ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ آپ درود شریف خوب پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پوری رات جگ کر عبادت کر سکتے ہیں تو آپ کریے۔ آسانی کے لیے آپ رات کو پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، آپ 1 گھنٹہ اگر قرآن مجید پڑھنے کے لیے نکال لیں، پھر آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، کچھ ٹائم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اور بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کلمہ پڑھ لیں، استغفار خوب کثرت سے پڑھیں، آپ درود فاطمی پڑھ سکتے ہیں۔ خاص کر تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی ایک خاص دعا بتائی ہے، اور اس دعا کا خوب کثرت سے اہتمام کرنا ہے پڑھنے کا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ رونا نہیں آتا تو رونے کے جیسا منہ بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔